الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً نماز بے حیائی سے، فحاشی سے، برائی سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. حاضرین مجلس، سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر، اس دین کے اندر نماز کو بہت ہی خاص اہمیت دی ہے. اللہ نے نماز کو خاص مقام عطا کیا ہے، ایک خاص اہمیت دی ہے. جو بھی کوئی انسان اس کے مقام کو پہچانتے ہوئے، اس کے مقام کو جانتے ہوئے اس کے حق کو ادا کرتا ہے، یقیناً وہ انسان کامیاب ہے. اور جو انسان اس کے مقام کو جانتا نہیں، اس کے حق کو ادا نہیں کرتا، یقیناً اس انسان سے بڑا ناکام اور خسارہ اٹھانے والا شخص بھی اس دنیا میں کوئی نہیں. یہی وہ رکن ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول الامر اسلام. لوگوں، اللہ نے نماز کو اس دین کی بنیاد، اس دین کا ستون بنا دیا. آپ سب جاننے والے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، جب بھی کوئی انسان اپنی عمارت کو بناتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے، تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ کی جاتی ہے وہ اس عمارت کی بنیادیں ہوتی ہیں. بندہ مشورے کرتا ہے لوگوں سے، اپنے جاننے والوں سے، کہ میں اپنی عمارت کی بنیادوں کے اندر ایسا کون سا مٹیریل استعمال کروں کہ جس سے میری بنیادیں مضبوط سے مضبوط ہو جائیں. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انہی بنیادوں کے اوپر ہم نے اپنی عمارت کو کھڑا کرنا ہے. اگر ہماری بنیادیں مضبوط ہوں گی تو عمارت مضبوط ہوگی، اگر بنیادیں مضبوط نہیں تو ریت کے محل کی طرح ہماری عمارت کبھی بھی گر سکے. بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے نماز کو اس دین کی بنیاد بنا دیا. انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، نیکی کے اعمال کرتا رہے اور صدقات و خیرات کرتا رہے، مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتا رہے، لیکن اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر 5 وقت کی باقاعدگی کے ساتھ نماز نہیں ہے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی قدر نہیں کریں گے. اللہ اعمال کی قدر کب کریں گے؟ جب نامہ اعمال کے اندر باقی نیکیوں کے انسان 5 وقت کی باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھے گا، تبھی اللہ تعالیٰ اس انسان کے اعمال کی قدر کریں گے اور اپنی شان کے مطابق اس بندے کو اس کا صلہ بھی عطا کریں گے. یہی وہ رکن ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. لوگوں، قیامت کے دن سب سے پہلے
ذرا سوچیے اگر وہاں پر انسان اللہ کے پوچھے ہوئے اس پہلے سوال کے اندر ہی فیل ہو گیا، باقی سوالوں کے جواب کس طرح آئے؟ وہ مشہور واقعہ، اللہ نے ابلیس کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا، لیکن ابلیس نے کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، اور کیا ہوا؟ وکان من الکافرین، اللہ نے اس کا شمار کافروں کے اندر کر دیا۔ ذرا سوچئے وہاں اللہ نے صرف ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور کرنا بھی کس کے لیے تھا؟ کس کے سامنے تھا؟ اللہ کے بندے کے سامنے، لیکن جس نے نہیں کیا اللہ نے اس کا شمار کافروں کے اندر کر دیا۔ یہاں اللہ 5 وقت کی نماز کا حکم دے رہے ہیں بندے کو، اور پڑھنی بھی کس کے لیے ہے؟ خود رب العالمین کے لیے۔ اگر بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو آپ سوچئے اللہ کو ایسے بندے پر کتنا غصہ آتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، ایک عورت آتی ہے، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول مجھ سے ایک گناہ ہو گیا اور میں اس کی معافی اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا گناہ ہو گیا؟ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا، اور اس کے بعد جو اللہ نے مجھے اولاد عطا کی ہے میں نے اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے اندر ذرا جوش ہے، غصہ ہے، غصے کے اندر آ گئے اور اس عورت سے کہا میرے دربار سے نکل جاؤ، تمہاری کوئی معافی نہیں۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگے موسیٰ آپ نے اس عورت کو اپنے دربار سے کیوں نکالا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس عورت کا گناہ ہی اتنا بڑا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کو اس سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ بڑے تعجب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کیا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا جو انسان جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس بندے کا گناہ اس عورت کے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیے ایک عورت ہے جس نے بدکاری کی اور اس کے بعد ایک جان کو بھی قتل کر ڈالا، لیکن اللہ کے ہاں بے نمازی اس عورت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ ہے بے نمازی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو انسان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس انسان نے کفر کیا۔ اور آپ دیکھیں ہم ہر قدم پر غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں ہر قدم پر کرتے ہیں، وعدے خلافی ہم سے ہوتی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہم اللہ سے معافی مانگیں، ہم کبھی معافی مانگ لیتے ہیں کبھی ہم سے معافی نہیں مانگی جاتی، کمزور ہے۔ آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، آ کر وضو کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے کندھے اور اس کے سر کے اوپر لا دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بندہ اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے جسم سے نیچے گرا دیتے ہیں، اور بغیر معافی مانگے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو اس کے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان کی زندگی کے اندر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی تنگی ہے، کبھی انسان کسی مصیبت کے اندر ہے، کبھی بیماری کے اندر ہے، اور اللہ کے رسول کی زندگی ان تمام چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب اللہ کے رسول کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ جب احادیث کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول کو کوئی مشکل پیش آتی اللہ کے رسول اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اگر مجھ سے مدد طلب کرنی ہے تو کس طرح کریں؟ صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ آپ نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو خود بخود دور کرتے جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں مشکل حالات میں بڑی اہم باتیں کی جاتی ہیں، خاص موقعوں پر جو وصیت کی جاتی ہے وہ بڑی خاص ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سخت بیماری میں کمزوری ہے، اتنی کمزوری اللہ کے رسول اگر کسی چیز کو پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ ہی دیر کھڑے رہتے ہیں پھر نیچے بیٹھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے آج کے دن میں نے اللہ کے رسول کو اس بیماری کے اندر دیکھا ہے، آج سے پہلے پوری زندگی میں نے کسی انسان کو اتنی سخت بیماری میں نہیں دیکھا۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول وصیت کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں اور اللہ کے رسول ان کو وصیت کرے میرے صحابہ نماز پڑھتے ہیں، میرے امتیوں نماز کے اندر کوتاہی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہی وہ رکن ہے جس کے ساتھ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ انسان اپنے رب کی محبت نماز کے ساتھ جس طرح وصول کرتا ہے کسی عمل سے نہیں کر سکتا۔ اور یقین جانیے اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے نماز کے ساتھ جو فوائد اپنے رب سے حاصل کیے ہیں ہم ڈھیروں مال خرچ کر کے بھی وہ فائدے نہیں لے سکتے، کیونکہ نماز ہی وہ واحد رکن ہے جس کے ساتھ انسان اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر شریعت نے نماز کو اہمیت بہت زیادہ دی ہے، اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس انسان کی سزا اور وعید بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ماں سلککم فی سقر، بھئی کس وجہ سے جہنم میں آ گئے؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن سب سے اہم وجہ جو وہاں پر وہ بنائیں گے وہ کیا ہوگی؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہم جہنم کی آگ کے اندر چل رہے ہیں۔ جہنم کی آگ کے اندر ہم، اللہ نے ہمیں یہ سزا دی ہے کہ ہم جہنم کی آگ کے اندر جلیں کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اور آپ دیکھیں جس معاشرے کے اندر، جس خاندان کے اندر، جس گھر کے اندر اکثر لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تباہی اور بربادی اس گھر کا، اس معاشرے کا، اس خاندان کا، اس ملک کا مقدر بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے خاندانوں پر، ایسے ملکوں پر، ایسے گھروں پر ایسی آفات کو نازل کرتے ہیں، ایسی آزمائشوں میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں، ان مسائل کا کوئی حل نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں ہمارا ملک زرعی ملک ہے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے پاس اپنے معیار ہو، ان کے پاس اچھے موسم ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ نے کسی بھی چیز کو دینے میں کمی نہیں کی، لیکن کیا ہے کہ ہم دن بہ دن پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک سود بھی ہے، اور اس میں سے جو بڑی بڑی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا 95% طبقہ بے نماز ہے۔ اگر کسی ملک کے اندر اتنی تعداد میں لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس ملک پر کس طرح ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے وزراء ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی نماز پڑھتا ہو، وگرنہ اکثر تو ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نماز کے اندر پڑھنا ہے۔ آپ باقی نمازوں کو سمجھیے،
صرف عصر کی نماز کے متعلق اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے اپنی عصر کی نماز کو ضائع کر لیا گویا اس نے اپنے اہل و عیال کو اور اپنے سارے مال کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جس انسان نے اپنی عصر کی نماز کو ضائع کیا اس نے اپنے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہی وجہ ہے اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر نامہ اعمال کے اندر 5 وقت کی باقاعدگی کے ساتھ نماز نہیں ہے، یقین جانیے اللہ آپ کے کسی عمل کی قدر نہیں کرے۔ قدر کب ہوگی؟ جب باقی اعمال کے ساتھ ساتھ انسان کے نامہ اعمال میں 5 وقت کی باقاعدگی کے ساتھ نماز ہوگی، تبھی اللہ تعالیٰ تمام اعمال کی قدر کرے گا۔ میں آپ کے سامنے 4 احادیث رکھتا ہوں جس سے ہم سب کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جس عمل کو ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج فرمایا۔ اللہ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے جنت کے نظارے دکھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جہنم کے کچھ مناظر بھی اللہ کے رسول کو دکھائے، جہنمیوں کے حالات دکھائے۔ اللہ کے رسول کا گزر ایک جہنمی کے پاس سے ہوا تو دیکھتے ہیں کہ اس کے سر کو ایک بھاری برگم پتھر کے ساتھ کچلا جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ سر کچل دیا جاتا، وہ سر ٹھیک ہو جاتا، دوبارہ پھر اسی طرح کے پتھر کے ساتھ اس کے سر کو کچل دیا جاتا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون بد نصیب انسان ہے جس کو اللہ نے اپنی سخت سزا دی؟ اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ وہ بد نصیب انسان ہے جو فرض نماز پڑھنے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی یہ سزا رکھ دی ہے کہ قیامت تک اسی طرح اس کے سر کو پتھر کے ساتھ کچلا جائے۔ اسی طرح دوسری روایت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے یہ نصیحت کی عبادہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور فرض نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو انسان فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اسی حدیث کا مفہوم ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے یہ نصیحت کی ابو درداء اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور کبھی بھی فرض نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو انسان فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ انسان اللہ کی حفاظتوں سے نکل جاتا ہے۔ ذرا سوچیے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کو چھوڑ دے، اللہ ہماری اوپر سے اپنی حفاظتوں کو اٹھا لے، اللہ ہمارے اوپر سے اپنی رحمتوں کا نزول اٹھا لے، بتائیں ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے ان لوگوں کے ساتھ نمبر 1 جو توحید کا اقرار نہ کرے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر نہ مانے، جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اور نماز نہ پڑھے، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے جہاد کا حکم دیا کہ جہاد۔ اور اگر بچے کو 7 سال کی عمر میں ڈانٹا جائے اور 10 سال کی عمر میں 2 تھپڑ لگا کر نماز کا عادی بنا دے تو یہی بچے کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ لیکن اگر وہ عمر نکل گئی جو عمر شریعت نے ہمیں بتائی ہے کسی بھی بچے کو نماز کی عادت ڈالنے کی، یقین جانیے آپ ساری زندگی بھی لگے رہیں تو اپنے بچوں کو اس کے بعد نماز کا عادی پکا نہیں بنا سکتے۔ ٹہنی نرم ہوتی ہے، آپ جس طرح موڑنا چاہیں مڑ جائے گی، اگر وہ ٹہنی تنے میں تبدیل ہو گئی تو مڑے گی نہیں، ٹوٹ جائے گی۔ بچوں کو سمجھانے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، بچوں کو سکھانے کی بھی ایک خاص عمر ہوتی ہے۔ اسی عمر کے اندر اگر آپ سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے، سکھائیں گے سیکھ جائیں گے۔ اگر وہ عمر نکل گئی اس کے بعد اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ کی رحمت ہے کسی کی عمر ہو، مگر نہ اس کے بعد کیا ہوگا، بچے کو مزید باغی ہو جائیں گے، مزید نافرمان ہو جائیں گے۔ آپ اس کو نماز کا کہیں گے تو غصہ آئے گا آپ کے اوپر، بس نہیں چلے گا کہ آپ کو کیا کرنا۔ اس لیے
کہ شریعت نے ایک خاص عمر دی ہے، اس عمر کے اندر اپنے بچوں کو نماز کا اور اس مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد ترجمے اور تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، یہاں اپنے بچوں کو بھیجیں، ترجمہ اور تفسیر پڑھائیں تاکہ ان کو پتہ ہو ان کے رب کا ان سے کیا مطالبہ ہے، شریعت کیا چاہتی ہے ان سے۔ لہذا ایک خاص عمر جو شریعت نے دی ہے اس میں بچوں کی تربیت کریں تاکہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اسی طرح میری گفتگو کا سب سے اہم حصہ، سب سے خاص بات میں اب کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، میں نے شروع میں کہا اگر انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، نامہ اعمال کے اندر نماز نہیں ہے، اللہ قدر نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طرح اگر انسان 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، باقاعدگی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جماعت کا اہتمام بھی کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی نماز کے اندر خوشبو حضور نہیں ہے تب بھی اللہ اس کی نماز کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً نماز والے یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کون ہیں؟ صرف یہ نہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں بلکہ ساتھ قید لگا دی خاشعون کی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خوشبو اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے وہ نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں۔ وغیرہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، بے نمازی نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہوتا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے وہ کس ذات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم اگر کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بڑے مؤدب بن کر، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری خارشیں ختم نہیں ہوتی، جیسے ہی ہم نماز شروع کرتے ہیں ہماری خارش شروع ہو جاتی ہے، جب تک نماز پڑھتے رہتے ہیں ہماری خارشیں ختم نہیں ہوتی، نماز ختم ہوتی ہے تو ہماری خارشیں بھی ختم نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم کس ذات کے سامنے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم نمازوں کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں، پھر یہی حالت ہوگی۔ یہ جو ڈھیلی ڈالی نمازی ہے نا، یہ منافقین کی نماز ہے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقین جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑے ڈھیلے ڈالے سے کھڑے ہوتے ہیں، یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز کے اندر اللہ کا ذکر بہت ہی معمولی کرتے ہیں، اللہ کی یاد بہت معمولی ہوتی ہے، صرف کیا ہے کہ ایک عادت پڑی ہے، اس عادت کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے ڈھیلے ڈالی۔ آپ نے وہ مشہور روایت کئی مرتبہ سنی، ایک شخص مسجد کے اندر آتا ہے، آ کر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر جس طرح فارغ ہوتا ہے تو جاتے ہوئے اللہ کے رسول کو سلام کر کے جاتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہوتی۔ وہ شخص جاتا ہے، جا کر پڑھتا ہے، دوبارہ آتا ہے، پھر یہی الفاظ اللہ کے رسول کہتے ہیں، تیسری مرتبہ آتا ہے پھر اللہ کے رسول کو یہی کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ بھائی جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے نماز تو وہ پڑھ کر آیا جس کو ہم نماز کہتے ہیں، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، قیام بھی کیا، لیکن اللہ کے رسول کو یہ معلوم تھا کہ رب کو جس نماز کی ضرورت ہے یہ وہ نماز ہے ہی نہیں۔ ایسی نمازیں تو نمازیوں کے لیے وبال بن جاتی ہیں، اللہ ایسی نمازوں کو لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارتے ہیں جس کے اندر خشوع نہیں ہوتا۔ جب تیسری مرتبہ وہ شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول نے دوبارہ بتانا چاہا تو فرمانے لگا والذی بعثک بالحق فما احسن غیرہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے
فما احسن غیرہ، اللہ کے رسول اس سے بہتر نماز مجھے نہیں آتی، فعلمنی، آپ مجھے سکھا۔ اللہ کے رسول نے جو نماز سکھائی وہ کیا تھی کہ رکوع کرنا ہے سکون کے ساتھ، سجدہ اور قیام کرنا ہے تو سکون کے ساتھ، جلد بازی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، العجلۃ من الشیطان، اور نماز کے اندر جلد بازی کو اللہ قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ اور ایک بہت ہی اہم بات جس میں ہم سب مبتلا ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ نماز پڑھتا ہے، اگر وہ اپنے نماز کے اندر رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا، اونچا رہتا ہے، سیدھا نہیں کرتا، اللہ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ ہم سب لوگ اس کوتاہی میں شمار ہیں، ہم سب لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں، ہم سب کے اندر یہ کمی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ نماز کی چوری کیا ہے؟ رکوع اور سجدے کو مکمل نہیں کرتا، صحیح طرح نہیں کرتا، اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا۔ یقین جانیے اللہ کے دربار میں آئیں گے ایسے لوگ جو 50 سال نمازیں پڑھتے رہے لیکن نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ ایسی نمازیں نہیں پڑھی جس طرح کی ضرورت اللہ کو، ساری زندگی اپنی من پسند کی نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ہم نے نہیں کسی کو پوچھا کہ اللہ کے رسول کی نماز کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کو نماز کیسی چاہیے، ایسی نمازیں ہم نے پڑھی نہیں جس کی ضرورت اللہ کو، جس کو اللہ پسند ہے۔ آپ دیکھیں صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہوتے تو اللہ کے سامنے کی ریاضاری کی وجہ سے، خوشبو خضوع کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے اللہ کے رسول کے سینے سے ایسی آوازیں آ رہی ہوتی جیسے کوئی ہڈیاں اکڑ گئی۔ یہ خوشبو ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پنڈلی کے اندر تیر لگ گئی اور اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ مجھے درد ہوتا ہے جب اس کو ہاتھ نکالتا ہوں، لہٰذا جب میں نماز پڑھوں گا تو میری پنڈلی سے تیر نکال دے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کی، نماز مکمل کر کے جب فارغ ہوئے ہیں تو اس شخص کو دیکھتے ہیں وہ قریب بیٹھتا ہے اور اس کو کہنے لگے اللہ کے بندے میں نے تمہیں کہا تھا میری پنڈلی سے تیر نکال دینا، یہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا تیر تو میں نے نکال دی۔ جب دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم تم نے تو تیر نکال دیا لیکن تمہیں ایک چونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی درد محسوس نہیں ہوا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ خوشبو خضوع والی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، کون امام بخاری؟ امام مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو کان البخاری فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکان عمر بن الخطاب، اگر امام بخاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے درجے پر اللہ کو فائز کرتا۔ یہ درجے ایسے نہیں مل گئے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو کمر پر بوجھ محسوس ہوئی، وہ اپنے شاگرد سے کہنے لگے مجھے میری کمر پر کوئی بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے، کسی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ جب کپڑا اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بچھو ہے جس نے 17 مرتبہ ان کی کمر کو کاٹا۔ شاگرد کہتا ہے استاد جی آپ کہہ رہے ہیں بوجھ محسوس ہو رہا ہے، آپ کی کمر پر تو اتنی مرتبہ بچھو نے کاٹ لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہی بات کی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی کہ تم 17 مرتبہ کہہ رہے ہو اللہ کی قسم ایک چونٹی کے کاٹنے کے برابر کی درد محسوس نہیں ہوا۔ یہ ہے خوشبو خضوع۔ اللہ کو ایسی نماز پڑھنا۔ ٹھیک ہے ہمارا لیول ابھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا لیکن کوشش تو کرے، انسان مسلسل کوشش کرتا رہے، ایک نہ ایک دن اللہ اس مقام تک پہنچا ہی دے۔ اگر اسی طرح زندگی گزر گئی، موت آ گئی تو اللہ قدر کرے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان کی توجہ دوسری طرف کرتا ہے تو شیطان کے ساتھ لڑے نا، وہ آپ کی توجہ دوسری طرف کروائے، آپ نماز کی طرف لے کر آئے، وہ 10 مرتبہ آپ کی توجہ دوسری طرف لے کر جائے، آپ نماز کی طرف لے کر آئے۔ اللہ کو معلوم ہو جائے گا یہ بندہ کوشش کر رہا ہے، یہ بندہ محنت کر رہا ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں ایسی نمازیں پڑھوں جس طرح کی نماز پڑھنے کی اللہ کے رسول نے تعلیم دی۔ اگر ہم ایسی نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری نمازوں کی بھی قدر کرے گا۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی باقاعدگی کے ساتھ خوشبو و خضوع والی نماز